یہ جو میں نے کہا کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ میں ہی صحیح ہوں، ہم یہ کہیں کہ میں بھی صحیح ہوں، اور ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑنا نہیں چاہیے۔ میرا پیغام تھا کہ جو افضلیت ہے، اور میں صاف طور کے کہہ چکا ہوں، آپ میرے لیکچر سنیے، جو افضلیت ہے اس کے اوپر آپ جھگڑا کیوں کرتے؟ اس کے وجہ سے کچھ مسلمانوں کو دکھ ہوا، پاکستان میں اور پاکستان کے باہر بھی۔ میرے بیٹے نے مجھے، ابا دیکھو تمہارے خلاف لوگ بات کر رہے، میں بولا زیادہ لوگ فور یا فیور؟ بولو 80% تمہارے فیور میں یا 90%، 10-20% تمہارے خلاف ہے۔ اور میں نارملی جواب دیتا نہیں ہوں، کچھ اہم چیزوں کا جواب دینا ضروری ہے۔ یہ جو میں نے کہا کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ میں ہی صحیح ہوں، ہم یہ کہیں کہ میں بھی صحیح ہوں، اور ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑنا نہیں چاہیے۔ میرا پیغام تھا کہ جو افضلیت ہے، اور میں صاف طور کے کہہ چکا ہوں، آپ میرے لیکچر سنیے، جو افضلیت ہے اس کے اوپر آپ جھگڑا کیوں کرتے؟ افضلیت میں مانے نماز پڑھنے کا طریقہ، اگر میں کہتا ہوں، میری تحقیق کہتی ہے بھائی سینے پہ ہاتھ مارو، ہاتھ باندھو نماز کے لیے، کوئی کہتا ہے بھائی ناف پہ باندھو، ناف کے نیچے باندھو، میں نے یہ کہا تحقیق کرو، آپ کو جو صحیح لگتا ہے اس کے اوپر عمل کرو، لیکن جھگڑو مت یہ پوائنٹ پہ، عمل کرو۔ یکسانیت کیا ہے؟ نماز پڑھو، اس پہ لیکچر دو۔ نماز پڑھنے پہ لوگ نہیں آ رہے، ہمارے مسجد آباد نہیں ہے، ہم جھگڑا کر رہے ہاتھ کدھر باندھنے کا۔ ماشاءاللہ آپ نے سن لیے، آپ نے تالی بجا دیے۔ میرے کچھ مسلمان بھائی یہ کہتے ذاکر بھائی انڈیا چھوڑنے کے بعد بدل گئے، اور دلیل دینے لگے کہ یہ کہنا میں بھی صحیح ہوں غلط ہے۔ ذاکر کا فن نہیں ہے بھائی، ڈیبیٹنگ تو میرا فن ہے، لیکن میں مسلمانوں سے ڈیبیٹ نہیں کرتا ہوں۔ ابھی ان کو میرے یہ پیغام سے مسلمان عوام ایک ہو رہی ہے، تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ارے ابھی گروہ بندی نکل جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ گروہ مت بناؤ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 73 سیکٹ بنیں گے، یہ نہیں کہتے بناؤ، بنیں گے، اس میں سے ایک ہی صحیح رہے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول قرآن اور صحیح حدیث پہ چلتا ہے۔ آپ نے اگر میرا ڈیبیٹ سنے ہوں گے نان ویج پہ، میں نے ایک ڈیبیٹ کیا تھا نان ویجیٹیرین پہ، اس کا موضوع تھا از نان ویج فوڈ پرمیٹڈ اور پروہیبٹڈ فار اے ہیومن بینگ؟ کیا ماंس کھانا، گوشت کھانا انسان کو کھانے کی اجازت ہے کہ حرام ہے؟ میرا موضوع تھا از نان ویج فوڈ، کیا انسانوں کے لیے گوشت کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اجازت ہے کیا پروہیبٹڈ ہے؟ تو جس سے میں ڈیبیٹ کر رہا تھا اس کا نام تھا رشمی بھائی زویری، اور اس نے لمبی تقریر دی میرے پہلے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو ویجیٹیبلز ہے، جو بھاجی پالا ہے، وہ گوشت سے اور بہتر ہے، اور پوری تقریر میں یہ ثابت کیے بھاجی کھانے سے
گوشت سے بہتر ہے، بھاجی کھانا گوشت سے بہتر. پوری تقریر ختم ہو گئی اور وہ خوش ہو گیا کہ میں جیت گیا. میں جب میرے اسپیچ شروع کیا میں نے یہ کہا، اور اسٹیج کے اوپر جب دو مذہبی لوگ کا ڈیبیٹ ہوتا ہے تو دونوں سائڈ سے ایک چیئرمین ہوتا ہے. تو اسلام کی طرف سے میرے بھائی ڈاکٹر محمد تھے اور اس کی طرف سے ایک ہائی کورٹ کا لائر تھا، اس کا دوست رشمی زیوری کا دوست تھا، ہائی کورٹ کا لائر. تو میں نے شروع میں یہ کہا میری تقریر کے کہ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کیا سیب آم سے بہتر ہے، اس کا مطلب نہیں آم کھانا حرام ہے. میں نے کہا میرا یہ ایک الفاظ، ایک سینٹنس ڈبیٹ کو جیتنے کے لیے کافی ہے. میں یہ ثابت، اگر آپ نے یہ ثابت کیا کہ سیب آم سے بہتر ہے تو آم حرام نہیں ہوتا ہے. میرا ایک سینٹنس کافی تھا ڈبیٹ کو جیتنے کے لیے، لیکن میرے پاس وقت تھا. میں نے پورا اس میں ثابت کیا کیا گوشت کھانے کے کیا فائدے سب، اور وہ ڈبیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہلیریس ہے. ہلیریس مطلب کامیڈی ہے. جس طریقے سے میں اس کا جواب دیتا ہوں موجود ہے یوٹیوب پہ. تو جب میں نے یہ کہا کہ یہ اکثر کہنا کہ میں ہی صحیح ہوں، اس کے بدلے یہ کہو کہ میں بھی صحیح ہوں، تو کچھ مسلمانوں کو دکھ ہوا. یہ کہنا میں بھی صحیح ہوں غلط ہے، کیا سب لوگ صحیح ہے؟ سب غلط ہے. یہ کہنا سب صحیح ہے غلط ہے. میں نے کب کہا کہ میں کہوں گا میں بھی صحیح ہوں اس کا مطلب سب صحیح ہے؟ میں جب کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں صحیح ہوں، باقی لوگ صحیح ہے غلط ہے میں نہیں جانتا ہوں. ان کو اردو ہی نہیں پتا. میری اردو کمزور ہے لیکن میں ڈیبیٹر ہوں. میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں بھی صحیح ہوں اس کا مطلب ہے کہ مجھے 100% یقین ہے کہ میں صحیح ہوں. یہ باقی لوگ صحیح بھی ہو سکتے غلط بھی ہو سکتے. تو یہ میرے الفاظ پہ لے کے 2-3 گھنٹے کے تقریر کیے کہ ذاکر کہتا ہے میں بھی صحیح مطلب سارے فرقے صحیح ہے، یہ جانا صحیح ہے وہ میں نے کب کہا؟ میں کالی کہہ رہا ہوں تعالی الی کلمۃ سواء بین و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. انٹرفیت ڈائلاگ پہ میں یہ کبھی نہیں کہتا ہوں کہ سارے مذہب ایک ہے. یہاں ہم کو لوگ مسلمان مار رہے ہیں، وہ یہ دیکھتے نہیں کہ حنفی ہے کہ شافعی ہے کہ دیوبندی ہے کہ ندوی ہے کہ مدنی ہے کہ سلفی ہے کہ اہل حدیث ہے. مسلمان ہے مارو، اور ہم آپس میں جھگڑ رہے. تو میرے پیارے بھائیوں جو مجھ سے اختلاف رکھتے کوئی پرابلم نہیں. میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو گالی دیں گے تو کئی قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو گالی دیں گے تو جنت نہیں جائیں گے. میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہے تو جنت نہیں جائیں گے. میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو ملانا، اور اسی لیے میں کہتا ہوں آپ جب اونچے لوگ کے ساتھ رہیں گے جو مدیر ہے امیر ہے، تو اللہ نے مجھے وہ موقع دیا ھذا من فضل رب، کہ میں نے دین جس سے سیکھا ان کے استادوں سے سیکھا، کلاس میں نہیں، 1 to 1. جب ان کے استادوں سے سیکھا 1 to 1 کلاس میں نہیں، تو میں جانتا ہوں ان کے استاد کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالی دل میں لوگوں کے دل میں محبت ڈالتا ہے اس کے لیے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کے رسول کی طرف بلاتے ہیں.
اور میں جب ریسرچ کرتا ہوں میں اپنے آپ کو ایکسٹریمسٹ کہتا ہوں. ایکسٹریمسٹ مطلب قرآن اور حدیث کو ایکسٹریملی فالو کرتا ہوں. میں سوٹ پینٹ پہنتا ہوں, مجھے پسند نہیں ہے, غیر مسلمان متاثر ہوتے ہیں, اسلام میں حرام نہیں اس لیے پہنتا ہوں. کہیں قرآن حدیث میں نہیں لکھا ٹائی پہننا حرام ہے, کچھ مسلمانوں کو غلط فہمی ہے, لیکن میں تھکنے کے اوپر پہنتا ہوں, جوکر دکھتا ہوں, لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں. میں جانتا ہوں چاروں مذہب میں تھکنے کے اوپر پہننا سنت ہے, الحمدللہ میں سمجھتا ہوں فرض ہے. لیکن کوئی بھی مذہب یہی نہیں کہتا ہے کہ تھکنے کے اوپر پہننا حرام ہے. تو یکسانیت کیا ہے؟ تھکنے کے اوپر پہنو, افضل ہے یا فرض ہے, نو پرابلم. مجھے کوئی بھی مذہب آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذاکر نائک تھکنے کے اوپر کیوں پہن رہا ہے. تو وین ڈائیگرام فالو کرو. میں کیا کرتا ہوں, تھکنے کے اوپر پہنتا ہوں. جتنے میرے وہاں کام کرتے ملازم سب مرد کے لیے فرض ہے. اگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ادارے میں کام کر رہے, تھکنے کے اوپر پہننا فرض ہے. آپ اس کو سنت مانتے, نو پرابلم, میں اس پہ زبردستی نہیں کروں گا. یہ میرا ڈریس کوڈ ہے, ڈریس کوڈ ہے. ٹوپی پہننا فرض نہیں ہے. کچھ بولتے موبائل, کچھ بولتے سننا ہے. میرے کمپنی میں اگر آپ بمبئی میں کام کرتے تھے, 500 لوگ کام کرتے تھے, اس سے تقریباً 400 مرد تھے. ہر ایک کے لیے فرض تھا داڑھی رکھنا, ٹوپی پہننا تھکنے کے اوپر. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسلام میں فرض ہے, بالکل نہیں, بالکل نہیں کہتا. یہ میرے ادارے کا اصول ہے تاکہ لوگ اسلام کے قریب آئے. میں یہ کوئی ادارے میں جانتا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس میں اتنی سختی ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے جماعت کے ساتھ, تھکنے کے اوپر پہننا فرض ہے, سر ڈھکنا, ٹوپی پہننا فرض ہے, داڑھی رکھنا فرض ہے. کتنے بھی اچھے ملازم ہو, اس کو فالو نہیں کریں گے آپ کو ادارے سے نکالا جائے گا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسلام میں سر ڈھانکنا فرض ہے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ میرے ادارے کا اصول ہے, میرے ادارے میں فرض ہے. اگر آپ ملازم کرتے ہیں تو میں ایک دم ایکسٹریمسٹ ہوں, ایکسٹریمسٹ ہوں. تو ہم مسلمان کو جو چیز میں یکسانیت ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو جب میں یہ کہا کہ اکثر لوگ یہ کہنا چاہیے کہ میں ہی صحیح ہوں کے بدلے میں بھی صحیح ہوں, تو میرا یہ مطلب تھا. آپ میرے مطلب کو غلط مانی لے کے 3 گھنٹے کا لیکچر دے رہے, 2 گھنٹے کا لیکچر دے رہے, ایک سینٹنس سے آپ اردو سمجھتے ہی نہیں. میری اردو تو کمزور ہے, میری اردو کمزور ہے, لیکن اردو میں اگر میں کہوں گا کہ میں بھی صحیح ہوں, اس کا مطلب نہیں کہ سب صحیح ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں نے تحقیق کیا ہوں, میں میرے تحقیق پہ اٹل ہوں. آپ جو کہتے ہیں صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, اس پہ ہم بحث بعد میں کریں گے. وہ ایک الگ میدان ہے, اکیڈمک ڈسکشن الگ ہے. میں نے کہتا ہوں مت کرو, وہ ایک الگ میدان ہے. میں نے کب کہا کہ میں کہوں گا میں بھی صحیح ہوں, اس کا مطلب سب صحیح ہے. میں جب کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں, اس کا مطلب ہے کہ میں صحیح ہوں, باقی لوگ صحیح ہے غلط ہے میں نہیں جانتا ہوں. ان کو اردو ہی نہیں پتا, میری اردو کمزور ہے, لیکن میں ڈیبیٹر ہوں. میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں بھی صحیح ہوں, اس کا مطلب ہے کہ مجھے 100% یقین ہے کہ میں صحیح ہوں. یہ باقی لوگ صحیح بھی ہو سکتے, غلط بھی ہو سکتے.